السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اروپ خان کی قلم سے تحریر کردہ ناول تو جو صرف میرا ہو کی ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شاہ خاندان کا کیا ہوگا؟ ہماری عزت؟ موم پلیز ایسا کچھ نہیں ہے، نوال بے قصور ہے۔ تو وہ بچہ؟ ہادی تم اسے طلاق دے رہے ہو؟ ابھی آج ماں جی اور بابا صاحب سے میں بات کر لوں گی، وہ مان جائیں گے۔ ماما؟ کیا ماما؟ اندر جو اس کے ماں باپ ہیں نا، کل کو یہ بھی اس سے منہ موڑ لیں گے تو کیا تم اس سے رشتہ کیسے رکھ سکتے ہو؟ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نوال ایسی ہوگی۔ موم آپ بہتان لگا رہی ہیں میری بیوی پہ۔ بہتان؟ رپورٹ جاؤ پڑھ لو، اور اس کے ماں باپ کو بھی۔ اور کیا میری بیوی لگا رکھی ہے؟ منقوہا ہے تمہاری، کوئی بیوی نہیں، یا حریہ تمہاری بیوی ہے؟ جا رہی ہوں میں گھر۔ موم؟ اف، ہادی نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ وہ مرد تھا، نوال، اس کا رونا، نکاح نہ کرنا، تو کیا وہ… نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر سے بات کرو، یا پہلے نوال۔ ہادی نے اپنے قدم نوال کے روم کی طرف بڑھائے جہاں وہ ایڈمٹ تھی۔ شاہ ولا۔ ناشتے کی ٹیبل لگ چکی تھی، جو گھر میں موجود تھے افراد وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کھا رہے تھے۔ ہادی کا فون آیا تھا، آج نوال ڈسچارج ہو کر گھر آ جائے گی۔ کچھ چہروں پر اطمینان آیا، جبکہ کچھ… حریہ بیٹا ناشتہ کرو۔ بابا بھوک نہیں ہے۔ چائے کا کپ اپنے بابا کو دیتے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھی۔ ہادیہ شاہ اور راحت بریڈ پہ جیم لگاتے ہاتھ پکڑتے اٹھے۔ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، نوال کو دیکھیں گے پھر یوں نہیں، بس ڈسچارج ہو جائے گی ہادیہ۔ مسز کامران ہادیہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ ماما چچی پر لیٹ نہ، اب ہم جائیں گے، بائے ایوری ون۔ ارے رکو، توبہ ہے، بچے بھی نہ، ماں جی بولی۔ ماں جی کل بھابھی آپ کا ویٹ کرتے رہے، کوئی بھی نہ آیا۔ بہو کل نوال کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ایسے میں ہم کیسے جاتے؟ کامران شاہ نے مسز کامران کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پر ہادی اور حوریہ آ جاتے، میرے بھائی بھابھی کا دل نہ ٹوٹتا۔ ماما، حوریہ نے روکنا چاہا پر… تم چپ کرو، شوہر وہ تمہارا ہے اور گھنٹے سے تمہارے سوکن کیے لگے بیٹھا ہے۔ کامران اپنی بیوی کا منہ بند کرو، اور سلطان شاہ غصے سے بولے۔ چپ کر کے ناشتہ کرو۔ سوری بابا صاحب۔ اور بہو بالکل ٹھیک کیا جو ہادی گیا نوال کے ساتھ، وہ بھی اس کی ذمہ داری تھی، نکاح میں ہے اس کے۔ حوریہ بیٹی کے ذہن میں زہر مت پھیلاؤ۔ ماں جی آپ… بس۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاسپٹل۔ ہادی اندر داخل ہوا، نوال سامنے بیڈ پر ساکت لیٹی تھی، جبکہ ناطق چاچو ایک طرف اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھے تھے، جبکہ نائلہ چچی دوسرا ہاتھ۔ کچھ تو کھا لو میرا بچہ، ممتا بھرا پیار سے بھرپور لہجہ۔ تبھی ناطق صاحب کے فون پر کال آئی، وہ نوال کا ہاتھ بیڈ پر رکھتے اٹھے۔ ہادی چاچو آپ لوگ آ گئے؟ ہاں ہم ابھی آئے ہیں، بھابھی ادھر تھیں، شاید باہر گئی ہوں گی۔ تھینکس یار، تم دونوں نے نوال کا خیال رکھا۔ چاچو پلیز تھینکس نہ بولیں آپ، نوال ذمہ داری ہے میری۔ غلط ہوا ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ ہادی سے پہلے بولتا کال آئی، پھر سے وہ ایکسکیوز کرتے باہر نکل گئے۔ ہادی آگے بڑھا۔ ارے ہادی تم بیٹا دیکھو، نوال کو کچھ نہ کھا رہی ہے نہ بول رہی ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، اگر یہ نہیں کھائے گی تو آبویسلی طبیعت بگڑے گی۔ تم سمجھاؤ اسے، ہم سے تو ناراض ہے، تب تک میں ڈاکٹر سے مل لوں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر کے نام پر ہادی نے نوال کو دیکھا، اور نوال جو ساکت تھی ہوش میں آئے اور مسز ناطق کا ہاتھ پکڑا۔ آنکھوں سے آنسو بہے۔ ارے پاگل، تم رو کیوں رہی ہو؟ اب جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہارے بابا نے کہا تو ہے نا، اور ویسے بھی ہادی اتنا اچھا بچہ ہے۔ شکریہ ہادی، کل رات کے لیے۔ اور بھابھی کدھر گئی؟ نوال کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ گونجے۔ تو آپ ساس ہیں، آپ دادی بننے والی ہیں، کنگریچولیشنز۔ بڑی ماما کا سر جھکانا۔ اف، وہ مجھے غلط سمجھ رہی ہوں گی۔ ہادی بولا ماما گھر گئی ہیں۔ اچھا کیا رات ادھر تھیں؟ اور ان کا بیٹا؟ ضمیر سے آواز آئی۔ ان کا بیٹا کیا وہ جانتا ہے یہ سب؟ نوال نے روحی نگاہ اوپر اٹھائی، نگاہ ہادی شاہ سے ٹکرائی۔ وہ فوراً نگاہ چراتی مسز ناطق کی گود میں سر رکھ گئی، جیسے خود کو چھپانا چاہ رہی ہوں۔ ماما کیا ہوا بشی جان؟ بشرا جو رات حریہ نے اپنے پاس سلا لیا تھا، رات رو رہی تھی۔ اب پھر صبح جاگتے ماما کہاں ہیں؟ ماما کہاں ہیں؟ چچی اسپتال۔ بابا اسپتال۔ نولاپی؟ حریہ نے اس کو اٹھایا جو پنک نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی، سنہرے بالوں کی 2 پونی بنی ہوئی تھی۔ وہ نوال سے کتنی ملتی تھی، نوال بھی سیم اس جیسی لگتی تھی بچپن میں۔ ہوراپی؟ جی بولو۔ ڈیورو؟ وہ بھی ہسپتال۔ جلدی میں حریہ کے منہ سے سچ نکل گیا۔ وہ تھوں؟ وہ کیوں؟ وہ تو ڈاکٹر نہیں۔ وہ کیوں؟ وہ تو ڈاکٹر نہیں ہے۔ وہ سمجھدار ہو رہی تھی، اور سوال پہ سوال اس کی عادت۔ چھوڑو، تم یہ بتا بریک فاسٹ کرو گی یا فیڈر؟ فیڈر۔ اوکے چلو پہلے واش روم۔ اوتے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
گڈ مارننگ بیوٹیفل کپل. احد شاہ اور ہادیہ شاہ ہاتھ میں پھول پکڑے اندر داخل ہوئے جہاں نوال بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ ہادی شاہ اس کی پشت کو تکے جا رہا تھا جو فل بلینکٹ میں لپٹی ہوئی تھی. جبکہ مسز ناطق اور ناطق صاحب ایمرجنسی کے باعث پھر جانا پڑ گیا تھا. گڈ مارننگ چہکتی پرجوش آواز پر ہادی اور نوال نے بھی دیکھا جہاں احد شاہ موجود تھا. نوال سیدھی ہوئی. ہادیہ بھی ساتھ اندر داخل ہوئی اور نوال کی طرف آئے. ہادی نے احد کو گھورا. یہ پھول آپ کے لیے سسٹر پلس بھابھی. احد پھول نوال کو پکڑاتے ہادی کی طرف گیا. ہادیہ شاہ اور نوال اب بات کر رہی تھی. تم ٹھیک ہو؟ پتہ نہیں. نوال یار تم کتنی بدل گئی ہو. مانا غلط ہوا تمہارے ساتھ پر اتنا ناراض. خود سے بدلہ لے لو کچھ نہ کھا پی کر کہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی یار. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہادیہ. نوال تمہیں اب اپنا خیال رکھنا چاہیے. احد سنجیدہ لہجے میں بولا. نوال اٹھ بیٹھی. میں ٹھیک ہوں. اور اب سے کیا مراد آپ کی احد بھائی؟ ہادی بھی احد کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اس کا کیا مطلب یار اب جب آپ کے بھائی اور دیورانی جیسی بہن آئی ہو آپ سے ملنے. احد کی بات پر ہادی شاہ اور نوال کا سانس بحال ہوا. تم اسے چھوڑو یہ ایسے ہی بولتا رہتا ہے. ہادیہ شاہ نے اشارہ احد کی طرف کر کے کہا. گھر میں سب پریشان ہیں. آج تم ڈسچارج مل رہے ہیں. ہادی بھائی میں رک جاؤں تب تک؟ نوال رک جاؤ. نہیں آپ جائیں گے نہیں میں ٹھیک ہوں. ہادیہ نے کندھے اٹھائے. اوکے گائز ہم چلتے ہیں پھر. اپنا خیال رکھنا نوال. ہاں برو خیال رکھیے گا ورنہ بچے بڑے ہو کر آپ کا خیال ہی رکھیں گے. نوپل سمجھ جائے گے. ان کی ماں خیال رکھے تبھی معاملات. بکواس بند کرو اور جاؤ سیدھا. یوں نہیں. سب ٹھیک ہے نا برو؟ نہ جانے کیوں احد شاہ کو پریشان لگا. کچھ نہیں ہوا جاؤ تم لوگ. اوکے. ویسے ماما کو کیا بول کے بھیجا؟ اتنے غصے میں تھی پاپا سے بات تک نہیں کی اور نہ کسی اور سے روم میں بند ہو گئی ہیں. نوال کا سانس رکا. خیر اینی ویز نہ سونے کی وجہ سے اب گھنٹے بعد ٹھیک ہو جائیں گی. گرینڈ پا آنا چاہ رہے تھے پر کوئین آف سلطان کا چچی سے کرپ والا جنگ سو وہ نہیں آ سکے. ہادیہ گاڑی میں بیٹھو میں ابھی آیا. میں نوال کے پاس بیٹھ جاتی ہوں پھر بلا لینا. باہر مجھے کوئی اغوا نہ کر لے. ایسی باتیں مت کرو ہادی. ہادی کی آواز سنجیدہ آواز پر وہ شرمندہ ہوئی. سوری برو. وہ تم جاؤ احد پھر مجھے لے جانا اپنا کر کے. اوکے برو باہر آئیے گا پلیز. کیوں؟ میری والی ہے نا آپ کی والی کے پاس ریلیکس ہو کر آئیں. فکر کیسی برو جان پاگل شخص. ہادی اس کے ساتھ چلتا باہر نکلا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آپ بتاؤ کہ برو کیوں پریشان ہے؟ احد سنجیدہ آواز میں ہادی سے بولا. کچھ نہیں ہوا. کچھ تو ہے برو پلیز بتائیے نا. ہادی نے دکھتے سر کو دباتے اپنی پاکٹ سے وہ رپورٹ کاغذ کو پکڑا. احد کو دیا. احد نے لیا اور ناسمجھی سے اسے کھول کر پڑھنے لگا. جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہوا. اب بولو. مام اس وجہ سے غصہ ہیں آپ سے؟ ہاں اور نوال تھے. آپ نے یقین کر لیا اس بات پر؟ نوال پہ شک کر رہے ہیں آپ؟ نہیں یار. گڈ. مطلب اگر آپ اس کاغذ کے ٹکڑے پر یقین کر لیتے نا تو آپ کا اپنا منہ اس وقت سوجا ہوا ملتا. سوری بٹ میں ایسا کرتا. مت بھولیں سارا بھی ہوں میں آپ کا. تم بتاؤ میں کیا کروں اب؟ مام نے کیا کہا؟ نوال کو چھوڑ دو. بدنامی سے بچ جاؤں گا. وٹ؟ مام بھی نا. انہیں چھوڑیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں چھوڑوں گا میں نوال کو. وجہ؟ نکاح میں ہے وہ میرے اور مجھے اس پر یقین ہے. اور کیا؟ مطلب کچھ الگ فیل نہیں ہوتا؟ مطلب لو جیسی فیلنگس؟ اچھا اوکے سمجھ گیا. نوال سے بات کی آپ نے اس بارے میں؟ اسے پتہ ہے وہ کتنی ہرٹ ہوگی؟ نہیں میں نے بات نہیں کی. ہادی نے بلیک کافی کا کپ اٹھایا اور سپ لیا. پوری رات وہ سو نہ پایا تھا. آنکھیں سرخ تھیں جبکہ سر درد الگ. تو کر دینا نہ جائیں. وہ مجھ سے ڈسکس نہیں کرتی یار. آپ کی وائف ہے برو. آپ سے اس کو بات کلیئر کرنی چاہیے پہلے. چاچو لوگ تھے پہلے. بعد میں جب وہ گئے تب بھی خاموش تھی. مجھے کچھ نہیں کہا نہ بتایا. چھپ رہی ہے یار وہ مجھ سے. وہ خود کو مجرم سمجھ رہی ہے بھائی. وہ امیچور ہے. اس چیز کا آئیڈیا بھی اسے نہیں ہوگا. آپ اس سے کیئر اور پیار سے ڈسکس کریں. فرینڈشپ کریں اس سے. تب وہ بلا جھجک آپ سے کہہ پائے گی. فی الحال اس معاملے کا حل نوال کی بات سے ہوگا. وہ مجھے غلط نہ سمجھ رہے ہاتھ. نہیں سمجھے گی برو. جب آپ اسے اپنے ساتھ کا یقین دلائیں گے وہ سب کہہ دے گی. آپ جانتے ہیں بات کرنا. میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے. میں چلتا ہوں. چلو میں ابھی ساتھ آتا. ہادیہ کو لیتے جانا. آف کورس. جان کو کون بولتا ہے بے شرم انسان. ہاں آپ ہیں نا شرمیلے کافی ہیں. بیہیو. سوری. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. چلو فیانسی بلی. ہاں چلو فیانسی بلے. ہاتھ دہن کے جاتے ہی ہادی شاہ نوال کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھا. نوال سیدھی لیٹی تھی. آنکھیں اسے آتے دیکھ کر بند کر لی گئی تھی. نوال ڈاکٹر. سوری وہ نم آواز میں کانپتے لہجے میں بولی. مجھے نہیں پتا سچی یہ سب کیا کیوں کیسے. اور وہ مجھے ڈاکٹر نے. وہ جھوٹ بولتی ہے نا. نوال. ہادی نے اس کے سرد ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. ریلیکس. کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. پہلے ریلیکس رہو. نوال اٹھ بیٹھی پر ایک بار بھی ہادی کو نہیں دیکھا تھا. بڑی مما ڈاکٹر نے ان کو بھی. وہ شرمندہ سے سر جھکا گئی. ادھر دیکھو میں سب ٹھیک کر دوں گا. پکا؟
ہاں اگر تم مجھے بتاؤ تو۔ کیا بتاؤں؟ تمہارا فرینڈ، میرا فرینڈ عزا ہے، بیسٹ فرینڈ، اور وہ ایک ہی ہے اسکول سے، ہم ساتھ ہیں۔ میرا مطلب تم مجھ سے فرینڈ شپ کرو گی؟ نہیں۔ کیوں؟ جو مجھے پسند نہیں ہوتے نوال شاہ ان سے فرینڈ شپ نہیں کرتی۔ اتنا ناپسند کرتی ہو مجھ کو؟ ہادی کا انداز سنجیدہ تھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ حوریہ آپی کے ہسبینڈ ہیں، ایسے میں بری لڑکی بن کر ان سے آپ کو چھین لوں گی، سب نوال کو برا سمجھیں گے۔ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں نوال، تو کیا آپ تیسری اور چوتھی شادی بھی کریں گے؟ سوچوں گا، ہادی مسکراہٹ ضبط کرتے بولا۔ سوچنا بھی مت۔ نوال نے گھورا ہادی کو غصے سے۔ وجہ؟ حوریہ آپی ہرٹ ہوں گی۔ اور تم؟ ہادی نے اس کا جائزہ لیا۔ وہ اسکن شرٹ، بلیک پاجامہ، اسکن وول کی شال جو سائڈ پہ پڑی تھی، شولڈر کٹ بال پونی میں مقید تھے، سنہری براؤن آنکھیں جو اپنے رونے کی گواہی دے رہی تھی، رنگت گلابی کی جگہ زرد تھی، ڈمپل بھی نہ تھا۔ اتنا قریب سے جائزہ ہادی کا دل دھڑکا۔ تم رویا مت کرو پیاری لڑکی، تو میں کیا پوچھ رہا تھا، تم ہرٹ ہوگی جب میں تیسری اور چوتھی شادی کر لوں گا؟ ہادی کا دل چاہا کہ وہ کہہ دے کہ ہاں وہ ہرٹ ہوگی، ہاں شاید تیسری شادی پہ آپ کی ہرٹ ہوں۔ اس سے پہلے ہادی کچھ بولتا وہ پھر بولی، چوتھی شادی پہ نہیں ہوں گی ہرٹ، پکا۔ چھوڑو وہ سب، میں تمہیں کبھی ہرٹ نہیں ہونے دوں گا، وہ گھمبیر لہجے میں بول گیا۔ پھر نکاح کیوں کیا مجھ سے؟ وہ سرخ آنکھوں میں اپنی براؤن آنکھیں ڈالے شکوہ کر گئی۔ اتنا برا ہوں میں نوال کہ میرے نکاح میں آنا تمہیں ہرٹ کرتا ہے؟ برے نہیں آپ، پر آپ کی پہلی وائف ہے آلریڈی، پھر بھی نکاح کر لیا مجھ سے، اس لیے برے لگتے ہیں مجھے۔ اگر میں تم سے پہلے نکاح کرتا تو میں آپ کو قبول کر لیتی ایز اے ہسبینڈ، اور پھر کبھی آپ دوسرا نکاح کا سوچنے کا موقع تک نہ دیتی۔ ہاں ہاں، اتنا پوزیسو ہو؟ بہت زیادہ، تبھی میں آپ کو نہیں قبول کر پا رہی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے حادثہ، ادروائز اس کی میری لائف میں کوئی جگہ نہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کے لیے تم اتنا اسٹریس لے رہی ہو، رو رہی ہو؟ شاید اور بھی وجہ ہے۔ کیا؟ مجھ سے ڈسکس بھی نہیں کیا کسی نے، سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ میں اس سب سے دور جانا چاہتی ہوں، سب مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، اور حوریہ آپی بھی۔ میں دور چلی جاؤں گی سب سے۔ اور اب بیبی کہاں سے آ گیا؟ وہ روحان سی بولی۔ آپ جائیں نا نوال، ہادی کا ہاتھ کا بازو پکڑا اور بولی، ڈاکٹر سے بولیں بیبی نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتہ نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے، بس آپ بولیں جا کر، ورنہ سب مجھے اور غلط سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تم بھی آؤ ساتھ۔ میں نہیں۔ کیوں؟ تم تو کافی بریو لڑکی سمجھی ہوئی تھی، پر افسوس میں بریو ہوں، پر عجیب باتیں کرتی، مجھے نہیں جانا ان کے پاس۔ ویسے بیبی پسند نہیں ہے تمہیں؟ نہیں۔ وجہ؟ مجھے ابراڈ جانا ہے ہائر اسٹڈیز کے لیے، پھر بیبی کہاں جائے گا؟ اور تم ابراڈ جانا چاہتی ہو؟ MBBS؟ وہ میرا سیکرٹ ہے۔ اوکے، بٹ اگر تم چاہتی ہو بیبی تو میں رکھ لوں گا۔ آپ پر کیوں؟ ایز اے فادر۔ ہادی کی نظر نوال پر تھی، جس کا چہرہ اس بات پر سرخ پڑا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، جائیں یہاں سے، وہ اب ہنوز ضدی اور غصیلے لہجے میں بولی تھی۔ تبھی نرس اندر داخل ہوئی۔ سوری سر، مسٹیک ہو گئی، سمجھے ایک بڑا بلنڈر ہو گیا، آپ کے مسز کی رپورٹ ایکسچینج ہو گئی ہیں سیم نام کے پیشنٹ سے۔ ریئلی سوری سر۔ ریئلی سوری میم، ڈاکٹر آ رہی ہیں۔ واٹ؟ ہادی کھڑا ہوا جبکہ نوال نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ڈاکٹر عائشہ تھیں، ساتھ ہیڈ ڈاکٹر۔ سوری سر، مسٹیک ہو گئی، رپورٹ ایکسچینج ہو گئی۔ آپ کی مسز نوال پریگننٹ نہیں ہے؟ سیم نام ہے ان کا مسز نوال، وہ پریگننٹ ہے۔ کانگریچولیشنز آپ کو۔ ایک سیکنڈ، ہادی نے انہیں چپ کروایا۔ کیا مذاق چل رہا ہے ادھر؟ مطلب ایک پریگننٹ کبھی دوسری؟ آپ کی معمولی سے غلطی کتنی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کے ہاسپٹل کا رول ہے؟ میں چاہوں نا تو ابھی کے ابھی بند کروا سکتا ہوں۔ پلیز سر، اٹس اے ریکویسٹ، اگین سوری، آئندہ غلطی کا موقع نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر عائشہ نے نوال کا ہاتھ پکڑا۔ پلیز آپ اپنے ہسبینڈ کو روکیے۔ ہادی پلیز چلیں یہاں سے۔ ایک سیکنڈ نوال نے اس کا ہاتھ تھاما، بازو سے سر ٹکایا۔ مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہو تو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ معاف کریں انہیں اور چلیں ادھر سے، مجھے نہیں رہنا۔ اور ادھر چلو، میری وائف نہ کہتی نا تو پھر دیکھتے آپ لوگ ہادی شاہ ہے کیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ باہر جاؤ گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ چلو چلتے ہیں۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔